ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم بزرگ و دوستو، جنگ احد کے بعد کے جو معاملات ہیں اس آیت میں ان کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور حقیقت میں فتح اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کافروں کا خوف نہ ہو، جو میدان سے نہ بھاگے۔ نبی پاک علیہ السلام میدان میں موجود تھے، کافر بھاگ کے چلے گئے۔ جنگ احد میں 3 مرحلے آئے۔ پہلا مرحلہ تھا مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ پھر درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں سے خطائے اجتہادی ہوئی، انہوں نے جس جگہ پہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا تھا انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، 70 لوگ شہید ہوئے۔ جنگ احد کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین اور مخلصین کی پہچان کے لیے ایک علامت ظاہر فرمائی۔ جو پکے مخلص مومن تھے، جنگ کا ماحول ابھی کافر میدان میں تھے، مسلمان صفے باندھے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور سو رہے ہیں۔ اور جو منافق اکا دکا رہ گئے تھے، باقی تو سارے عبداللہ بن ابی کے ساتھ چلے گئے تھے، جو اکا دکا رہ گئے تھے وہ کہتے تھے نہیں وہ نہیں، ہمارا مشورہ مان لیتے، یہ کرتے وہ کرتے۔ منافق بدحواسی والی باتیں کر رہے تھے اور مسلمان سو رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جنگ کے بعد اللہ نے تم پر سکون کی نیند اتار دی، اور منافق وہ بدحواسی کی باتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امنۃ نعاسا، سکون والی اونگ اتار دی، نیند اتار دی۔ یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی، یعنی مخلص مسلمانوں کو اونگ تاری ہوئی، سارے مخلص مسلمانوں پر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں اونگ رہا تھا، بار بار میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت ترین حالت میں، خطرناک حالت میں میرے اوپر اونگ تاری تھی اور میرے ہاتھ سے تلوار بار بار گر جاتی تھی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کیا جنگ کے ماحول میں کسی کو نیند آتی ہے؟ کفار سامنے کھڑے ہوں، تلواریں لے کے کھڑے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ایسی اونگ، ایسی نیند طاری کر دی۔ اور اونگ، نیند انسان کو سکون کی حالت میں آتی ہے، بے چینی کی حالت میں نہیں آتی۔ تو سکون ملنا جنگ کی حالت میں یہ اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر مہربانی ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں پر مہربانی فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی کبھی مسلمانوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے، جس کی برکت سے
مصیبت کے وقت میں مسلمانوں کو رب کائنات سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جنگ احد میں سکون آیا، جنگ بدر میں صبح لڑائی ہونی ہے، کافروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، طاقت و قوت کے ساتھ ادھر مسلمانوں کو پر رب کائنات نے نیند طاری کر دی، سکون طاری کر دیا۔ پہلی امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے جو اس وقت نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اللہ رب العالمین مصیبت کے وقت ان پر سکون اتارتا۔ حضرت طالوت کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے جالوت کے مقابلے میں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے پاس تابوت نازل فرمایا، جس میں رب العالمین نے فرمایا سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے لیے سکون ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو استعمال کی چیزیں تھی وہ اس تابوت میں تھی، رب اس کو سکون فرما رہا ہے۔ آج اولیاء کرام کے استعمال والی چیزوں کو برکت کے لیے استعمال کیا جائے تو لوگ شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے نصیب میں سکون نہیں ہے، جن کے نصیب میں سکون ہے وہی اللہ والوں کی، انبیاء اولیاء کرام کی تبرکات کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کو چومتے بھی ہیں اور ان سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ غار ثور میں اللہ رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکون اتارا، سکینہ نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے پورا غار ثور کا واقعہ بیان فرمایا۔ کافر نبی پاک کے پیچھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ تھے۔ غار ثور میں ایک جگہ ایسی تھی، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر کافر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے نا تو بھی ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ابوبکر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرمایا، ابوبکر صدیق کے سینے پر اللہ نے سکون نازل فرمایا کہ پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں، ابوبکر صدیق کے دل میں ڈر ہے کہ نبی پاک کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر سکون اتار دیا، سکینہ نازل فرما دیا۔ تو مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین مسلمانوں پر کبھی کبھی سکینہ نازل فرماتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں پر سکون نازل ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے اگر مسلمان رہیں۔ بارہا تجربہ اس بات کا رہ چکا ہے کہ مصیبت کے وقت رب کائنات ایسا ماحول پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پرسکون ہو جاتا ہے اور پریشانی ہٹ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو تو اللہ کے حکام کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہم کھائیں اپنی مرضی کا، حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کریں، ہم کریں کام اپنی مرضی کے، نہ نماز نہ روزہ، جو من میں آئے خواہشوں پہ چلتے رہیں، تو پھر ایسی حالت میں سکون نازل نہیں ہوتا۔ سکون تب نازل ہوتا ہے، سکینہ تب نازل ہوتا ہے جب بندے اللہ رب العالمین کے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا